बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आर्मी चीफ जनाब जनरल सईद आसिम मुनीर साहब ने जो कल बयान दिया है कि हमें अपनी आइनी हुदूद का इल्म है और वो लोग जो कहीं ना कहीं आइन को तोड़ते रहते हैं वो हमें भाषण ना दें कि हमें अपनी आइनी हुदूद का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने आर्टिकल 19 की भी बात की है और आइन में आर्टिकल 19 के साथ उन्होंने कहा कि कुछ शराइत भी हैं। आज़ादी इज़हार राय इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के ख़िलाफ़ ना सिर्फ ये कि फ़ेक न्यूज़ जो है वो शेयर करते रहें बल्कि दुश्मनी का इजहार भी करते रहें। सवाल ये पैदा होता है कि आर्मी चीफ ने ये बयान देते हुए किसकी तरफ उनका इशारा था? क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाब दे रहे थे? क्योंकि पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा इदारा हो जिस पर माजी में और माजी करीब में और आज हाल में ऐसे इल्ज़ामात ना लगे हों कि वहाँ पर आइन की मुकम्मल पासदारी नहीं होती। अदलिया की तारीख हमारे सामने है, एस्टैब्लिशमेंट की तारीख भी बहुत रोशन नहीं है और सियासी ऐवानों में भी बहुत सारे आइनी बहरान जन्म लेते रहे हैं और पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल से दो चार रहा है। इस बयान के जवाब में मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि ये आइनी हुदूद का इल्म होना मसला नहीं है, जब आप कानून से तजावुज़ करते हैं वो मसला है। मसला अब आइन के तमाम पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए तमाम इदारों ने किस तरह का किरदार अदा करना है। एक तरफ तो ये दावा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक चला रही है, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर ये कहना शुरू कर दिया है कि वो फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करेगी। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप ये दावे भी करती है कि वो फ़ौज की तरफ से ना कोई पेशरफ्त है ना कोई पेशकश है, लेकिन इमरान खान साहब ने कमेटी ज़रूर बना दी है और इस कमेटी के बनाए जाने को क्या इस तनाजुर में देखा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ख्वाहिशमंद है कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करे। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मुसलसल इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला भी जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना दबाव इदारों के ऊपर और हुकूमत के ऊपर बढ़ाने में काफ़ी हद तक हमें कामयाब भी नज़र आती है। लेकिन जब तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई पेशरफ्त और पेशकश नहीं होती, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये स्ट्रेटजी हमें उस तरह से कामयाब होती हुई दिखाई नहीं देगी। एक तरफ अवामी तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है, दूसरी जानिब जो धौंस और धमकी का मामला है वो भी जारी है। अली अमीन गंडापुर साहब मुसलसल इस्लामाबाद को धमकियां लगा रहे हैं। एक तरफ ये धौंस और धमकी है, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 300 सफ़ात पर मबनी एक वाइट पेपर भी जारी किया है जिसमें उन्होंने एक जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा एक बार फिर किया है। मुबैना धांधली जो कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में उनके मुताबिक हुई है और वो अपना मैंडेट वापस चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन इशूज़ पे बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि 3 मई आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन है और इस आलमी दिन के ऊपर अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का शुमार सहाफ़त के लिए दुनिया के ख़तरनाक तरीन मुमालिक में होता है। पाकिस्तान में गुज़श्ता एक साल में 5 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया है और आज जब आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त का मौका है, आज भी सुबह बलूचिस्तान का जो प्रेस क्लब है उसके सदर सदीक दहशतगर्दाना कार्रवाई में जाँ बहक हो गए हैं। और अगर हम गुज़श्ता एक साल में सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने की बात करें तो 104 से ज़ायद मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। रियासती जबर और गैर रियासती अनासर की मुबैना कार्रवाइयों के सबब पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त को शदीद ख़तरात लाहक हैं। IFJ की इस हवाले से रिपोर्ट भी सामने आई है। पाकिस्तान दुनिया के उन 3 ममालिक में शामिल है जहाँ पीका कानून के तहत किसी ऑनलाइन फोरम पर राय देने पर भी मुकदमात दर्ज कर लिए जाते हैं। मौजूदा हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो आज़ादी इज़हार राय के हवाले से इनकी राय मुख्तलिफ थी, लेकिन जब भी कोई सियासी जमात और सिर्फ मौजूदा हुकूमत की नून लीग की बात नहीं है, जब भी कोई जमात अपोजिशन में होती है तो आज़ादी इज़हार राय और सहाफ़ती आज़ादियों के हवाले से उनकी सोच मुख्तलिफ होती है, लेकिन जैसे ही वो हुकूमत में आ जाते हैं अपोजिशन से निकल के तो फिर उनकी राय और सोच मुख्तलिफ हो जाती है। मौजूदा हुकूमत भी जो डिजिटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ है उसके नाम पे कोई कानून लाना चाहती है। हमने देखा था कि इमरान खान साहब के ज़माने में भी एक ऐसी अथॉरिटी बनाने की कोशिश हुई थी, कुछ कानून साजी करने की कोशिश की गई थी और जो ड्राफ्ट सामने आए थे उसमें अगेन जो शुबा था वो यही था कि शायद इससे जो सहाफ़ती आज़ादियाँ हैं उनको सल्ब किया जाएगा, उनके ऊपर कदगन लगाने की कोशिश की जाएगी। जो मौजूदा हुकूमत सोच रही है वो क्या है, कौन पूछेगा? सोशल मीडिया पर किस तरह से फ़ेक न्यूज़ है और ज़ाहिर है उसके बारे में बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिस तरह से ख़वातीन सहाफ़ियों को ट्रोलिंग का सामना है, जिस तरह से ख़वातीन सहाफ़ियों को रेप के थ्रेट्स दिए जाते हैं, जो गालम गलोच है, लोगों की इज़्ज़तें उछाली जाती हैं, उसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान की तारीख़ ऐसे वाक़यात से भरी हुई है जहाँ पर जो सहाफ़ती बरादरी है उसको और उसकी आज़ादियों को सल्ब करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें हुई हैं और बहुत सारे सहाफ़ियों ने इस ज़िमन में अपनी जानें भी गंवाई हैं। पाकिस्तान में ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जिनको गोलियां लगीं, जिनको दिन दहाड़े अगवा किया गया और बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो आज भी मिसिंग पर्सनस हैं और उनका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ मौजूद हैं।
ان تمام ایشوز کے علاوہ جو ایک اور آج کی اہم خبر ہے، پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن پاکستانی وقت کے مطابق 2:27 پر خلا میں بھیجا گیا ہے، اور یہ چاند پر پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن ہے آئی کیوب قمر، چین کے ہینان اسپیس لانچ سائٹ سے روانہ ہوا، اور اگر یہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو پاکستان ان ممالک میں شامل ہو جائے گا جن کے سیٹلائٹ جو ہیں وہ چاند پر موجود ہیں، اور سیٹلائٹ کی مدد سے چاند کی سطح کی مختلف تصاویر لی جائیں گی۔ پاکستان میں جو سب سے بنیادی سوال ہے وہ سیاسی استحکام کا ہے، لیکن ساتھ ساتھ معاشی فرنٹ پر بھی پاکستان میں بہت سارے بحران جنم لے رہے ہیں۔ گندم کا میگا سکینڈل اپنی جگہ پر موجود ہے، وزیر اعظم نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے، لیکن ابھی تک اس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ نگران حکومت کی طرف اشارے جا رہے ہیں کہ شاید انوار اللہ کاکڑ صاحب کی کابینہ نے ایک ملی بھگت کے تحت یہ گندم منگوائی جس کی پاکستان کو ضرورت نہیں تھی۔ ساتھ ساتھ اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن حکومت پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ کسان جو اس بار بمپر فصل ہونے کی خوشی منانے کے بجائے سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں، جیلوں میں بند ہیں، حکومت ان کے مسائل کو حل کرنے کی بھی کوشش کرے۔ سب سے پہلے بات کریں گے آج کے پروگرام میں جناب پاکستان تحریک انصاف ڈیل چاہتی ہے، مذاکرات چاہتی ہے۔ شبلی فراز صاحب ڈیل کا لفظ استعمال کر رہے تھے کل جب وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے، اسد کیسر صاحب انہیں کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی کنفیوژن ہے؟ اگر پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ کسی نے چوری کیا ہے تو کیا وہاں پر وہ اسٹیبلشمنٹ کو قصوروار نہیں سمجھتی؟ کیونکہ ایک بار پھر سے صرف ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہم نے آرمی چیف سے بات کرنی ہے، جن پر یہ الزام بھی لگایا ہوا ہے کہ اگر بشرا بی بی کو کوئی نقصان پہنچے گا، یا عمران خان صاحب کہتے ہیں میری جان کو کوئی نقصان پہنچے گا تو اس کی ذمہ داری آرمی چیف پر ہوگی۔ ایک طرف الزام ہے، دھونس ہے، دھاندلی ہے، دوسری طرف مذاکرات کی کوششیں ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رؤف حسن صاحب، اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے محمد علی درانی صاحب سے۔ تو سب سے پہلے بہت شکریہ رؤف حسن صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو آرمی چیف صاحب کا بیان آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا جی کہ جو آئین خود توڑتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں توڑتے ہی رہتے ہیں، وہ ہمیں بھاشن نہ دیں۔ یو تھنک کہ ہی واز رسپونڈنگ ٹو پاکستان تحریک انصاف، یا یو تھنک کہ جنرلی بات ہو رہی تھی؟ کیونکہ ظاہر عدالتوں کے اندر بھی ایسے آئینی بحران پیدا ہوتے رہے ہیں، سیاسی ایوانوں میں بھی ہوتے رہے، اسٹیبلشمنٹ کی اپنی تاریخ بھی کوئی بہت روشن نہیں ہے۔ یہ سوال تو میرا خیال آرمی چیف سے ہونا چاہیے، وہی جواب دے سکتے ہیں کہ کس کا وہ ذکر کر رہے تھے یا کس کو ریفر کر رہے تھے۔ وہ کم از کم جہاں تک پی ٹی آئی کا ہے، ہم وی دا لاسٹ پارٹی جو کہ کبھی وائلیٹ کرے گی کانسٹیٹیوشن کو، بلکہ ابھی جو نیا اتحاد ہمارا بنا ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، اور ہم فیل کرتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کی جڑ جو ہے وہ آئین کی کلازز کی وائلیشن ہے۔ کسی بھی انسٹیٹیوشن کی ہسٹری، آپ نے صحیح کہا، کسی بھی انسٹیٹیوشن کی ہسٹری جو ہے وہ آئین کی جو کلازز ہیں ان کی وائلیشن سے صاف پاک نہیں ہے۔ جوڈیشری ہے آپ کے سامنے ہے، انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ کا بھی جو رول رہا ہوا ہے 76 سالوں میں، وہ کوئی آئین کے مطابقت سے نہیں رہا ہوا، وہ آئین کی وائلیشن میں رہا ہوا ہے۔ تو بہتر ہوگا کہ ہم سب لوگ، پوری جو قوم ہے، جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، اس پہلے اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، اس کے بعد انہوں نے آرٹیکل 19 کا ذکر بھی کیا، اور آرٹیکل 19 میں انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے آزادی اظہار رائے تو ہے بنیادی حقوق میں، لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز بھی ہیں، پری ریکوزٹس بھی ہیں۔ تو ڈو یو ایگری پرنسپلی کہ ظاہری بات ہے آپ کسی کے خلاف بے بنیاد الزامات لگاتے رہیں، ڈیفیم کرتے رہیں، دیٹ از ناٹ دا وے کہ آزادی اظہار رائے کو ایسے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ 9 مئی کی جو سچویشن ہے نا، وہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے آف اے کیس دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ، جہاں کہ آج تک ہماری ڈیمانڈ کے باوجود انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری نہیں ہوئی ہے۔ کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا یہ ایسرٹین کرنے کے لیے کہ کس نے جرم کیا ہے، کس نے نہیں کیا، کیا جرم کیا ہے، کیا سزا اس کی طے ہوگی۔ کسی فرد واحد یا ایک گروپ آف پیپل کے کہنے سے یا کرنے سے کوئی مجرم نہیں ہو جاتا، نہ ہی کوئی جرم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ سو میری مؤدبانہ ریکویسٹ ہوگی چیف صاحب سے کہ بالکل ایک ٹیسٹ کے طور کے اوپر 9 مئی کے جو ایونٹس ہیں وہاں ایک آپ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری کروا کے دیکھیے کہ کس نے کیا کیا ہے، اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ آپ کے وائٹ پیپر میں بھی آپ نے 9 مئی کو ایک فیک فلیگ آپریشن بولا ہے، یو تھنک کہ ایسے ہی ہے؟ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے جی اس کے مطابق یہی ہے، بالکل یہی ہے۔ ہم نے اپنی پارٹی کے اندر لوگوں سے بات کی ہے، سارا کچھ ہم نے پارٹی نے سفر کیا بہت زیادہ۔ آپ دیکھیے 9 مئی کے بعد ہمارے اوپر کیا کیا ریاست کا جبر اور عذاب نازل ہوا ہے، اور وہ پارٹی جو ہے اس نے نہ صرف اس کو فیس کیا بلکہ بائی دا گریس آف گاڈ ایک اسٹرانگر پارٹی کے طور کے اوپر ایمرج کیا ہے۔ اچھا، مئی سے اب ایک اور مئی آ گیا، آج ہم 3 مئی کو بات کریں ایک دوسرے کے ساتھ، کچھ سال ہو رہا ہے جی، پورا سال ہو رہا ہے۔ وائی یہ پی ٹی آئی کے اندر سے یہ آواز کیوں آنا شروع ہوگی کہ ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے؟ کس بات پہ مذاکرات؟ ڈیل ہے یا مذاکرات؟ شبلی فراز صاحب ڈیل بولتے ہیں، اسد کیسر صاحب مذاکرات کا لفظ بولتے ہیں۔
پی ٹی آئی کی آفیشیل پوزیشن میں لفظ کون سا استعمال ہو رہا ہے؟ ڈیل کا خان صاحب نے بارہا تذکرہ کیا ہے کہ جی ہم کسی قسم کی کوئی ڈیل کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, یہ بالکل ایلیمنیٹ کر دیجئے. وہ بارہا, کل میری ملاقات بھی ہوئی ہے ان کے ساتھ, پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ ایلیمنیٹ کر دیجئے. مذاکرات کے لیے ہم اوپن تھے, 1.5 سال پہلے بھی اوپن تھے. آپ کو یاد ہوگا ایک آپ نے کمیٹی خان صاحب نے بنائی تھی. اس کے بعد اب چونکہ ایک میجر ہائپ, ایک فالس قسم کا ہائپ کریٹ ہوا تھا کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں, ڈیل ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, تو انہوں نے اس ہائپ کو بلنٹ کرنے کے لیے انہوں نے 3 لوگوں کو کہا ہے کہ یہ صرف لوگ وہ ہیں جو کہ انگیج کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. کس, بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کے سوال کا کہ کس کے لیے کرنا ہے. بالکل اسی بارے میں ہم بات کرنا چاہیں گے جو کہ جس کا محترم آرمی چیف صاحب نے اپنی تقریر میں ذکر کیا ہے کہ آئین کی وائلیشنز ہوتی رہی ہیں. آئین کی وائلیشن کیا مذاکرات 9 مئی پہ ہوں گے یا 8 فروری میں پہ؟ آ رہا تھا, میں آئین کی وائلیشنز ہوتی رہی ہیں. آئین کی وائلیشن 8 فروری کو بھی ہوئی ہے. 8 فروری کو جب ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا رات کے اندھیرے میں اور ان منگتی پولیٹیکل پارٹیز کے کشکول میں ڈالا گیا ہے. سو یہ اس کی بات ہوگی. ہمارا بیسیکلی پرنسپل جو چیز ہم ان سے ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ 76 سال سے جو انٹرونشن جاری ہے اسٹیبلشمنٹ کی پولیٹیکل افیئرس میں وہ ختم ہونی چاہیے. اور اب خدا کی, ہمارا آئین کہتا ہے خدا کی ذات کے بعد جو ہے وہ عوام کا مینڈیٹ ہے, وہ مقدم ہے. تو جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو آپ اسٹیبلش ہونے دیں, حکومتیں آنے دیں, حکومتیں جانے دیں, اور اس کو لانے والے اور لے جان بھیجنے والے, باہر بھیجنے والے صرف اور صرف عوام ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. وداؤٹ ریزالونگ 9th میں اس کو ریزالو کیے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھ جائے گا؟ آپ کی طرف سے مسلسل یہ ہے کہ یہ ایک فیک آپریشن تھا, فلیگ آپریشن تھا. دوسری طرف سے یہ ہے کہ یہ وہ اس منافرت, اس ایگریسو پالیٹکس کا ایک کلائمیکس تھا جو عمران خان صاحب جس طرح کی سیاست کر رہے تھے, جو ان کا طرز سیاست ہے. میں دونوں طرف کی رائے آپ کے سامنے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ریزالو ہو جائے کہ یہ فالس فلیگ تھا یا نہیں تھا. اس کو کون ریزالو کرے گا؟ یہی ہم کہتے رہے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری کروا لیجیے اور یہ ریزالو کر لینے دے کہ یہ کیا تھا, اس کی بیسس کیا تھی, کہاں شروع ہوا, کیوں ہوا, کیسے ہوا, کون اس کا رسپانسبل ہے. پھر اس کے بعد جاتا ہے آگے موو کرتا ہے کہ جی اس کو کیا سزا دینی ہے کہ نہیں دینی ہے, تو کیا سزا دینی ہے. تو اس کو پروسیس کو شروع کر دینا. کیوں نہیں کرتے؟ 1 سال ہو گیا ہے تقریباً, آج تک کیوں نہیں جوڈیشل کمیشن بنا؟ اچھا, کیا کوئی ایسی سوچ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کے اندر, جو ظاہر ہے آپ لوگ ڈسکشن کرتے ہیں, خان صاحب سے ملتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں نا پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر گیا ہے, حکومتیں قائم ہو گئی ہیں, ایک صوبے میں آپ کی اپنی حکومت بن چکی ہے, ایک پروسیس ہے ایک ریاست کے چلنے کا, وہ شروع ہو گیا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ اس کو سارے کو لپیٹا جائے اور واپس 8 فروری کے 0 پوائنٹ پہ لایا جائے, یا کوئی یہ سوچے کہ 8 مئی پچھلے سال 2023 پہ لایا جائے, تو وہ تو قانون فطرت کے بھی خلاف ہے, کیونکہ بہت سارا وقت آگے گزر گیا. تو ہاؤ ٹو ٹیک دس سچویشن فارورڈ؟ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کیا کہتی ہے, جو کہ ہماری جوڈیشری کی کوائنیج ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ ایک غلط کام ہوا ہے, ایک کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوا ہے, لا کی وائلیشن ہوئی ہے, لیکن چونکہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے اس لیے ایکسیپٹ کرنے کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہے. دس in a non-technical way is what doctrine of necessity means. ہم کوئی جب ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تھا وہاں تک نہیں جانا چاہتے. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی 8 مئی کو جو 9 مئی کو جو ہوا تھا اس کے لیے آپ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کنڈکٹ کر لیجئے اور کیجئے, اور جو عوام کا مینڈیٹ تھا 8 فروری کو, اس مینڈیٹ کو ریسٹور کرتے ہیں. دیٹس آل. یہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, پاکستان کا قانون کہتا ہے. آپ کو لگتا ہے پنجاب میں, کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے نا, ایک وزیر اعلیٰ آئے, پھر دوسرے آئے, پھر تیسرے آئے, پھر دوبارہ سے وہ واپس آ گئے, وہ ایک صوبے کی بات تھی. اس پورے نظام کو یو تھنک کہ وہ مینڈیٹ آپ کو ایسے واپس مل جائے گا؟ وہ لوگ جو آج قانون کی اور آئین کی بات کر رہے ہیں, اگر وہ جینوئنلی پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں تو عوامی مینڈیٹ کو ریسٹور کرنا ہوگا. اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں, ادروائز ہم ڈکلائن کرتے جائیں گے. اور اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں فردر ڈکلائن کریں گے تو نیچے کھائی ہے, ہم کھائی میں گریں گے. کسی کی خواہش نہیں ہے, آئی ایم شیور یہ آرمی چیف کی خواہش نہیں ہے, آئی ایم شیور یہ کسی اور کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ پاکستان کھائی میں گرے, نہ ہماری خواہش ہے. کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے, کیسے اس کو واپس ایون گراؤنڈ کے اوپر لایا جا سکتا ہے؟ عوامی مینڈیٹ کو ریسٹور کر کے, آئین کی عزت و تنظیم کر کے, اور رول آف لا جو ہے اس کو پروملگیٹ کر کے. اور کوئی طریقہ نہیں ہے جو مجھے نظر آتا ہے کہ آپ اس ملک کو. اچھا, مجھے یہ بھی سمجھائیے کہ وائی مذاکرات فوج کے ساتھ کیوں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مینڈیٹ ہے, اگر آپ کے الزام کو درست مانا جائے فار دا سیک آف ڈسکشن, کہ آپ کا مینڈیٹ کسی نے لیا اور کسی کو دیا, یہی پریپوزیشن ہے اس الزام کی,
اور ریئلسٹکلی ٹاکنگ آپ کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کا مینڈیٹ لے کے ان جماعتوں کو دیا، تو جو کلپریٹ اس میں ہے آپ کے بقول وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے، تو پھر آپ نے انہی سے کیوں بات کرنی؟ جو کلپریٹ ہے وہی طاقت کا منبع بھی ہے، پاور بھی اسی کے پاس ہے. آپ کا خیال ہے کہ یہ پرائم منسٹر کے پاس کو پاور ہے؟ کیا یہ اگر وہ کہیں کہ لیفٹ فٹ تم آگے کرو تو یہ رائٹ فٹ کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ان کے تابع ہیں، انہوں نے اس کی کن کی کشکول میں حکومت ڈالی ہوئی ہے. طاقت کا منبع بھی وہی ہے. اگر آپ نے معاملات کو حل کرنا ہے بھی تو پھر جن کے پاس طاقت ہے انہی سے بات کرنی ہوگی. یہ کوئی ہماری کوئی مطلب کوئی ہمارے لیے یہ کوئی مطلب خواہش اس طرح سے نہیں ہے دیٹ وی ول گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف دیٹ. ہم پاکستان کے لیے لڑائی کریں گے، پاکستان کے آئین کی ریسٹوریشن کے لیے، پاکستان کے قانون کی ریسٹوریشن کے لیے ہماری جدوجہد ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام جو پاورفل ہمیں یہ کہنے لگی تھی کہ کم مینڈیٹ یا زیادہ مینڈیٹ، ظاہر ہے کچھ جماعتیں ہو سکتا ہے وہ آپ کے جو دعویٰ ہے مینڈیٹ کا اس سے ان کا کم مینڈیٹ ہو، بٹ وہ بھی تو اسٹیک ہولڈرز ہیں، وائی ناٹ؟ تو اسٹیک ہولڈرز وہ رہ سکتی ہیں. پی ایم ایل این کے پاس 22 سیٹیں ہیں جو کہ فارم 45 کے مطابق ہے. 22 سیٹوں کے ساتھ وہ اسٹیک ہولڈر ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بدماشی اور غنڈہ گردی انہوں نے جو سارے صوبے میں سندھ میں کی ہوئی تھی، اس کے ان کی زیادہ سے زیادہ سیٹیں جو آتی ہیں، لیٹس سے وی ول ناٹ کنٹسٹ دیٹ. اب انہوں نے جس طریقے سے بھی لینی تھی لے لی ہوئی ہیں، لیکن کم از کم کراچی کی سیٹیں جو ایم کیو ایم کی کشکول میں ڈلی ہیں 22 سیٹیں، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف ہم ہی اسٹیک ہولڈر ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے، وہ بھی اسٹیک ہولڈرز لیں، لیکن ان کی جو پروپورشن ہونی چاہیے وہ ہونا چاہیے جو مینڈیٹ ہے عوام کا اس کے مطابق. بریک لے لوں اور بریک کے بعد یہ جو دعویٰ ہے اور یہ جو مقصد ہے کہ فوج کو سیاست میں کردار ادا نہیں کرنا چاہیے، یہ جو مذاکرات اب دوبارہ فوج سے ہوں گے، یہ مقصد کیسے اس میں سرو ہوتا ہے، یہ پرپز؟ بریک کے بعد کچھ اس پہ بات کریں. جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، جو اصل معاملہ ہے جس پہ ظاہر ہے سسٹم رکا رہا ہے وہ یہ ہے کہ فوج سیاست میں کردار ادا نہ کرے. میرا خیال ہے کہ جو سول سپریمیسی ہے یا جو سیپریشن آف پاور ہے اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا سا براڈر ہے ہمارے آئین میں بھی اور دنیا میں گلوبلی بھی. اس میں جوڈیشری کو بھی اپنی حدود میں رہنا ہے، سب کو اپنی حدود میں. ہم نے بہرحال ہم نے بہت نیرو کر دی ساری کی ساری ڈسکشن کہ ہر چیز کا جو بلیم ہے وہ ہم ایک طرف ڈال کے بیٹھ گئے ہیں. لیکن اگر آپ انہی سے مذاکرات کرنے جائیں گے، وہ کیا ہے کہ جس کے سبب ہوئے بیمار اسی سے آپ اگر دوا مانگنے جائیں گے تو دوا مانگنے جائیں گے تو اگین آپ وہ پاور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عوام نے دی ہے وہ دوبارہ سے آپ انڈرمائن نہیں کریں گے کیا؟ دیکھیے تھیوریٹیکلی یہ سوال بنتا ہے آپ کا، میں اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں تھیوریٹیکلی، لیکن پریکٹیکلی جو ہے نا وہ جو فیکٹس ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ طاقت کا منبع وہی ہے، انہی کے پاس طاقت ہے، کسی اور کے پاس طاقت نہیں ہے. وہ طاقت آگے دیتے ہیں. پرائم منسٹرز آر ککڈ آؤٹ بائی دیم، پرائم منسٹرز آر براٹ ان بائی دیم. This is the reality that we have to face. From 1947 to 1958 جب ایوب خان صاحب نے پہلا مارشل لا لگایا تھا، اس وقت بھی یہ لیکن راؤ صاحب who would give guarantee کہ دوبارہ جب آپ کو اگر آپ آ جاتے ہیں ان سے مذاکرات کر کے، پھر بھی آپ کو بھی یہ کہیں گے کہ آپ کو وہ لے کے آ گئے ہیں، تو یہ نیکسس کہاں جا کے ٹوٹے گا؟ امپورٹنٹ چیز یہ نہیں ہے کہ کوئی گارنٹی دے گا، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ ریئلائز کریں گے. ہم نے ریئلائز کروانا ہے، ہم نے پاکستان کے نام کے اوپر ان کو ریئلائز کروانا ہے کہ یہ گیم اب نہیں چل سکتی. یہ پرائم منسٹرز کو کک آؤٹ کرنے کی، پرائم منسٹرز کو کک ان کرنے کی جو گیم ہے یہ چل نہیں سکتی، کیونکہ اس سے پاکستان ڈیمیج ہوا ہے. آج اکنامک انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. لیٹ می ٹیل یو، میری خواہش ہے، دلی خواہش ہے کہ پاکستان میں بہت اکنامک انویسٹمنٹ ہو، پاکستان خوشحال ہو، لیکن کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں لائیں گے. اٹ کانٹ بی ریورسڈ کہ جی اکنامک اسٹیبلٹی ول برنگ ان پولیٹیکل اسٹیبلٹی. نو، اٹ ول پولیٹیکل اسٹیبلٹی جس سے اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی. کوئی بندہ یہاں انویسٹ لیکن آپ پہ جو بنیادی طور پر ریئلائز کروانا ہے، ہم نے گارنٹی نہیں مانگ رہے. دو الزامات ہیں نا. ایک تو آپ پہ بنیادی طور پہ جو بہت بڑا الزام ہے وہ یہ کہ جب تک تو آپ کو سپورٹ کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو، تب تک آپ کو کوئی آئین، کوئی سیپریشن آف پاور، کسی چیز کی کوئی بادریشن نہیں تھی، سب گڈی گڈی چل رہا تھا، اچھا تھا. اب جو دوسرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے کوئی پیشکش نہیں ہے، وہاں سے کوئی پیش رفت نہیں ہے، اور یہ آپ کے اپنے لوگ بھی کنفرم کرتے ہیں کہ دیر ہیز ناٹ بین اینی موو اس طرف سے. تو یہ دونوں کا بتائیے کہ کیسے اس پہ اگر وہ نہیں کریں گے پھر آپ کیا؟ پھر آپ کو تو ظاہری بات ہے اگر سیاستدانوں کو ساتھ ملائیں گے، سارے مل کے اگر ان کو کہیں گے کہ بھائی اس معاملے کو آپ سیدھا کیسے آگے چلنا ہے، تو وہ زیادہ بہتر آپشن نہیں ہے. دوسرے سوال کی طرف پہلے آتے ہیں. دیکھیے بی میں بالکل اس بات سے اگری نہیں کرتا ہوں کہ وہاں کوئی نہیں ہے. مے بی دیر ہیز بین نو پریکٹیکلی اسٹیپ. لیکن اس وقت کی جو سچویشن ہے نا کہ وہ قیدی جو ہے 104 جو ہے وہ تو نہیں تھکا، لیکن اس کو وہاں رکھنے والے جو ہیں وہ انڈیکیشنز دے رہے ہیں کہ وہ تھک گئے ہیں. What are those indications? بہت If you شیئر نہیں کر سکوں، like to share میں one. نہیں کر سکوں گا. بٹ دس از مائی ویری
डेफिनेटिव ओपिनियन, 9 महीने से पड़ा हुआ वो कंसिडर्ड ओपिनियन है आपकी? डेफिनेटिव ओपिनियन अच्छा, बेस्ड ऑन इनपुट, वो थक रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो होना है। इट्स एज दे से इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू नो, इट्स गोइंग टू अनरेवल, एंड इट्स गोइंग टू अनरेवल नॉट इन द नेक्स्ट 20 years बट वेरी शॉर्टली। तो बेसिकली हालात ये है कि हम चाहते हैं कि ये किसी डिस्ट्रक्टिव तरीके से अनरेवल ना करे, ये एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से अनरेवल करे, ताकि जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी अपनी आईनी जो रोल है उसको एक्सपोज करें, उसको पकड़ें और वो रोल जो है वो प्ले करें। और ये होगा, मेरी ये कन्विक्शन है दैट दे विल हैव टू टॉक टू इमरान खान, क्योंकि उसी के हाथ में कुंजी है इस मुल्क के फ्यूचर की, मुस्तकबिल की, क्योंकि वो अवाम के दिलों में बसता है। ये एक हकीकत है, ये सब मानते हैं, इवन आवर वर्स्ट एडवर्सरीज एक्नॉलेज। ही हैड दैट की, ही कुडंट डिलीवर। दूसरी बात मैं उसके ऊपर कह रहा हूँ ना, दूसरी के आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कि जी क्या हम गुडी थे, ये थे, वो थे। 2018 के इलेक्शंस में हमारी 35 सीटें चुराई गई थी। क्यों चुराई गई थी? इसलिए कि एक वीक गवर्नमेंट बनाए हम। खान साहब आज जब बात करते हैं ना, जब वो एक बड़े फ्रैंक मूड में बैठे होते हैं, तो वो कहते हैं कि ये गलती उनसे जो हुई थी वो ये हुई थी कि उन्होंने वो हुकूमत ले ली थी, उनको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। वहाँ उन्हें ही शुड हैव पुट अप अ फाइट देयर। तो एनीवे वो हिस्ट्री इज हिस्ट्री। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारा इक़्तिदार इनकी मरहून मिन्नत नहीं था, हमारा इक़्तिदार वीक हुआ था इनकी वजह से, बिकॉज आवर सीट्स वर टेकन अवे। व्हाई वुड ही ऑफर एन आर्मी चीफ कि आप ताहयात बन जाएं? व्हाई वुड ही से यूथ को ये कहना कि आर्मी चीफ जो है वो मुल्क का वालिद होता है, पूरी कौम का वालिद होता है? व्हाई वुड ही से सच स्टफ जो कि मिसगाइडिंग था? 7 लाख की फौज है, बॉर्डर्स पे खड़ी है, लड़ाइयाँ होती रही हैं इस मुल्क की। इस मुल्क के बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए लोग जो है वो अपनी जानें देते हैं आर्मी चीफ के कहने के ऊपर। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आर्मी चीफ की क्रेडिबिलिटी हो। बीबी ये मैं रहा हूँ, आई हैव बीन पार्ट ऑफ द मिलिट्री। वो उनकी भी क्रेडिबिलिटी नहीं थी, इनकी भी नहीं थी, इनके ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं। चीफ का इशारा जो है वो लोगों की जानें जो है वो अपनी वो कुर्बान करते हैं मुल्क की दिफा के लिए। अच्छा, क्या ये जो इल्जामात हैं ये दबाव डालने के लिए हैं? क्या कि ये जो इल्जामात हैं दबाव डालने के लिए कि मेरी बीवी को भी कुछ हुआ तो उसकी भी जिम्मेदारी आनी चाहिए? नहीं, हम जो हमने देखा है बुशरा बीबी के साथ जो हुआ है, जो हो रहा है, लेट मी टेल यू, मैं नहीं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन हम सिर्फ इंसाफ के मुतकासी हैं। हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, हम अदालतों से इंसाफ मांग रहे हैं। तहकीकात मांगे, तफ्तीश मांगे, लेकिन नहीं होता ना। 2 महीने उनको चेकअप नहीं कराया गया, तकलीफ के बावजूद उनको चेकअप नहीं करवाया गया उनका। उसकी वजह कोई बता सकता है मुझे? एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के एक शहरी होने के नाते उनका ये बुनियादी हक है कि अगर उनको कोई तकलीफ है तो वो करवाया जाए। 2.25 महीने से लेकर 2.5 महीने तक उनको नहीं इलाज करवाया गया। क्या वो असरात को ज़ायल होने का इंतजार हो रहा था? फिर हम बात तो करेंगे ना। तो ये एक हकीकत है बीबी। मैं जाता हूँ खान साहब को मिलने, मैं आपको बताऊं किन हालात में हम उनसे मिलते हैं। नहीं, बट alleging army chief, why only him? Because he has power, he is controlling that power, the power is vested in his person। इस वक्त पाकिस्तान में ताकत जो है उन्हीं के पास है। तो जो भी आपके साथ जो भी होगा वो वही कर रहे हैं। देखिए ये एक इट्स अ वे ऑफ पुटिंग इट। बेसिकली द फैक्ट ऑफ द मैटर इज द other people involved also। कोई सिर्फ एक बंदा तो नहीं है, लेकिन वो एक है ना कि जिसके पास जो मंबा है ताकत का, वो तो वही है ना, ताकत वही है। ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मोहम्मद अली दुरानी साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे ट्यून्ड जी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सीनियर वफाकी वज़ीर और सीनियर सियासतदान हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, जिन्होंने कोशिश की थी कुछ मसालत और मुफाहमत की। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। दुरानी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आर्मी चीफ साहब का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा जी कि हमें पता है अपनी आईनी हदूद का, हमें वो लोग इस पे भाषण ना दें जो ख़ुद किसी न किसी सूरत में आइन की पामाली करते ही रहते हैं। आपके ख़्याल में उनका इशारा किस तरफ है? क्या उन्होंने सिर्फ किसी सियासी जमात को ये बात कही है? क्योंकि आइन की पामाली के इल्ज़ामात तो हमारी अदलिया पे भी हैं, हमारी तारीख भरी हुई ऐसे वाक़यात से, सियासतदानों पे भी हैं ऐसे। आप जानते इतने मुकदमात चले हैं आइन तोड़ने के, क्या नहीं हुआ इस मुल्क में? तो आपके ख्याल में कैसा ये बयान है? और सिर्फ अगर ये समझा जाए कि सिर्फ फ़ौज एक ऐसा इदारा है जो आइन के मुताबिक काम नहीं करता, तो ये उसका जवाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब भी किसी स्टेटमेंट पे बात की जाती है तो उस पे करंट पर्सपेक्टिव पे की जाती है। माजी के रवैये और माजी के वाक़यात से हटते हुए अगर आज की स्टेटमेंट है तो उस पे आज के तनाजुर में बात करना ज़्यादा मुनासिब होगा। मैं समझता
ہوں کہ آج سب سے بڑی آئین کی جو خلاف ورزی ہے وہ پارٹیاں کر رہی ہیں جو کہتی ہیں کہ جی ہم آپس میں تو بات نہیں کریں گے، ہم تو فوج سے بات کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ فوج کو ناجائز طریقے پر سیاست میں کھینچنے کی ایک کوشش ہے اور یہ آئین کے تقاضوں سے متصادم ہے۔ اور یہ کہنا کہ جی ہم فوج کے فلاں بندے سے بات کریں گے، فلاں سے بندے سے بات کریں گے، یہ ان کو آکورڈ پوزیشن میں ڈالنے والی بات ہے۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے، اور پاکستان کو آگے بڑھانے کا ایک ہی راستہ ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے۔ اور اس میں ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے، اس کے لیے بھی ادارے موجود ہیں جو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کچھ آگے بڑھ کے واپس اس پوائنٹ زیرو پہ آ گئی ہے کہ ہم نے صرف فوج سے بات کرنی ہے؟ کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ان کو کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، پھر ساتھ میں نون لیگ نے بھی اب کہنا شروع کر دیا کہ ملک کی خاطر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے واپس دوبارہ سے یہ پوائنٹ زیرو پہ آ کے کھڑے ہو گئے، اس کی وجہ کیا آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، جب میری آفیشیل انٹریکشن ہوا تھا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے، اس وقت ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی آفیشیلی پی ٹی آئی کی طرف سے۔ اس سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ اس بات پہ اتفاق ہوا کہ پاکستان جمہوریت اور فوج کو سیاسی معاملات میں انوالو نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ نقطہ تھا جس سے ہم نے اپنی گفتگو کا اور ریکنسیلیشن کا آغاز کیا، اور میں آج بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ان تینوں کو جب تک ہم اپنی سیاست کی بھیڑ چڑھانے سے انکار نہیں کریں گے، اس وقت تک ملک کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کی صورتحال آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت گریوینسز ہیں عوام کے، اس وقت گریوینسز ہیں پی ٹی آئی کے، اس وقت الیکشن کے بارے میں بہت سے آبجیکشنز ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کا حل تو آپ کی حکومت کے پاس ہے۔ ساتھ میں یہ بھی دعویٰ ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی پیش رفت یا پیشکش اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں ہے آن ٹیبل۔ تو آپ کے پاس ظاہر ہے آپ بھی کافی انفارمڈ ہیں، کافی آپ کا حلقہ احباب ہے، تو بتائیے کہ یہ اس پہ کیا ایگزیکٹ ریئلسٹک پوزیشن ہے کیا کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی پیشکش نہیں ہے؟ جو باڈی لینگویج ہے آرمی چیف کی، ظاہر ہے وہ پوری فوج کی طرف سے ہی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی ایسی کوئی لچک یا ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی، کیونکہ دوسری جانب آپ فردن ہر عہدے پہ بیٹھے ہوئے شخص کا نام لے کے اس پہ ذاتی الزامات لگا رہے ہیں، پھر آپ نے مذاکرات بھی انہی کے ساتھ کرنے ہیں۔ دیکھیں جناب، بات میں آپ کو بڑا کلیئرلی کہوں، جہاں تک میں سیاست کو سمجھتا ہوں اور آئین کو سمجھتا ہوں اور اداروں کو سمجھتا ہوں، میرے خیال میں نہ تو کوئی آفر ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، نہ ہوگی اور نہ ہونی چاہیے۔ اس وقت مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ سیاست دانوں کا، دیکھیں اس وقت آپ معیشت آپ سے نہیں سنبھلتی، آپ فوج پہ ڈال دیتے ہیں، دہشت گردی پولیس بھی، آئی بی بھی، اور جو حکومتی ادارے ہیں وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ بھی آپ فوج پہ ڈال دیتے ہیں، تمام تر انٹرنیشنل پریشرز کو بھی فوج فیس کرتی ہے، ایس آئی ایف سی کو بھی فوج چلاتی ہے، اب آپ کہتے ہیں سیاست بھی تم چلاؤ۔ دس از بیڈ، اور یہ ایک اچھا اومن نہیں ہے ملک کے لیے بھی اور اداروں کے لیے بھی۔ اس وقت اگر کسی کو نیگوسیشن کرنی چاہیے، اگر کسی عمارت میں نیگوسیشن ہونی چاہیے تو وہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے۔ پارلیمنٹ کو قوم نے اپنے پیسے سے اس لیے کھڑا کیا ہوا ہے کہ یہ ادارہ ایک نیوٹرل جگہ ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ کسی ادارے کی ملکیت نہیں، یہ پوری قوم لیکن اور مولانا صاحب کا بھی بتائیے کہ کیا مولانا صاحب کے ساتھ بھی آئی ریممبر آپ کی شاید ملاقات ہوئی تھی، مولانا صاحب جو ہیں وہ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ ان کا غصہ بھی کم نہیں ہو رہا اور ان کی گریوینسز بھی کم نہیں ہو رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جب الیکشن ہوتا ہے، جب الیکشن کے اندر ایک عمومی زیادتی کا تاثر بنتا ہے، دیکھیں اس وقت جو الیکشن ہوئے ہیں اس الیکشن کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ فیئر اینڈ فری تھے؟ نہیں، کوئی کہہ بھی نہیں رہا، حکومت میں بیٹھے ہوئے بھی نہیں کہہ رہے، اپوزیشن والے بھی نہیں کہہ رہے۔
जो है हुकूमत में जिताए हुए और ना जिताए हुए लोगों की आपस में जंग है। तो मतलब ये है कि इस एक इशू के ऊपर कंसेंसस है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हुए, तो ऐसे मौके पे क्या जरदारी साहब को तकरीर करने के बजाय रिकंसिलिएशन की प्रैक्टिकल मूव नहीं करनी चाहिए? क्या शहबाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठने के बाद उस कुर्सी के एहतराम के लिए क्या तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को ये ऑफर नहीं करना चाहिए कि आए जो भी इस वक्त के ग्रीवियंसेस हैं, जो आपके भी हैं, हमारे भी हैं, वो उनको अदालतों में गुफ्तगू सुनिए, रिमार्क सुनिए, तो लगता है कि हर बुराई की जड़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है। सियासतदानों की गुफ्तगू सुनिए, ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड, वो कहते हैं हर बुराई की जड़ इस्टेब्लिशमेंट है। तो जाहिर बात है, एक बयानिया तो है ना एंटी इस्टेब्लिशमेंट, तो वो भी इन लोगों को सूट कर रहा है, मौलाना साहब को और दीगर को। उसकी भी एक पॉलिटिकल माइलेज है, वो लेना चाहते हैं। इस वक्त सारी सिचुएशन में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा किसी को सूट कर रही है तो वो तो इमरान खान साहब को कर रही है कि वो जेल में बैठ के रोज उनकी पॉपुलैरिटी में हजारों और लाखों का इजाफा हो रहा है। अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पीडीएम को और मुल्क को नुकसान हो रहा है कि ये लोग जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, अवाम इनको इक़्तिदार का हक नहीं समझते कि है, और ये बैठ के मुल्क को नुकसान कर रहे हैं और अपनी मकबूलियत का जनाजा निकाल रहे हैं। मोहम्मद दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया जी। और यकीनन आप जैसे लोग, आप जैसी आवाज़ें भी हैं, तो शायद हम बाकी रिकन्सिलिएशन की तरफ कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते हुए देखें आइंदा दिनों में सियासी अकाबरीन को। आज के लिए इतने जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।